दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में ताकतवर तरीन शख्सियत कौन है और फरदौस आशिक आवान और इस शख्सियत के दरमियान किस मामले पर और कैसे बराह रास्त तकरार हुई थी और झगड़ा हुआ था, और इसके साथ साथ इसी शख्सियत ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अंदर जहांगीर तरीन को किस मामले पर साफ इनकार करके उन्हें हैरान और परेशान कर दिया था। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान इस वक्त पूरी तरह फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और उनके सामने तहरीके इंसाफ के जो अपने बड़े बड़े सियासी बुर्ज हैं वो ढेर होते नजर आ रहे हैं। और इस सिलसिले में हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि फरदौस आशिक आवान के खिलाफ जो मुबैना करप्शन से मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट थी और वो जो पूरी कहानी थी वो भी पहले फवाद चौधरी के दोस्तों के ज़रिए आज़म खान तक पहुंची और फिर आज़म खान ने ही वो पूरी एक जो रिपोर्ट थी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक पहुंचाई और उन्हीं की सिफारिशात पर प्राइम मिनिस्टर ने इस पूरे मामले की तफसीली तहकीकात का हुक्म दिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आज़म खान के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, उन्हें बहुत दयानतदार समझते हैं और वो समझते हैं कि वो एक बहुत ही काबिल अफसर हैं। बहरहाल जब फरदौस आशिक आवान को पता चला कि ये जो पूरी रिपोर्ट है इनिशली पहले तो आज़म खान के पास पहुंची है और फिर आज़म खान से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक पहुंची है, तो वो बराह रास्त आज़म खान से मुलाकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुंच गई। और जब उनकी मुलाकात हुई आज़म खान से तो उन्होंने वहाँ आज़म खान से बहुत ज़्यादा गिले शिकवे किए और यहाँ तक कि ये गिले शिकवे जो हैं वो तकरार में बदल गए और दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। इस दौरान फरदौस आशिक आवान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि आज़म खान मुबैना तौर पर एक सियासी आलाकार के तौर पर यूज़ हो रहे हैं और किसी के एमा पर वो प्राइम मिनिस्टर को फरदौस आशिक आवान से बदज़न कर रहे हैं ताकि फरदौस आशिक आवान को उनके ओहदे से हटाया जा सके। लेकिन उस वक्त फरदौस आशिक आवान को ये बताया गया कि आज़म खान तो वही कर रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें सौंपी थी और जो भी उनके पास इस पूरे हवाले से रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल मेरिट पर उसकी पूरा जो एक मामला है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने रखेंगे। अब चूंकि जो रिपोर्ट आई थी फरदौस आशिक आवान की मुबैना करप्शन के मुतल्लिक, उसमें ये इंकशाफ किया गया था कि फरदौस आशिक आवान के एक करीबी जानने वाले ने एक नई इश्तिहारी एजेंसी बनाई और फिर जो मीडिया को इश्तिहारात दिए गए, प्रिंट मीडिया को भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी, उसमें से ज़्यादातर इश्तिहारात उस नई इश्तिहारी एजेंसी के ज़रिए दिए गए और उसमें से जो कमीशन मिला वो आधा कमीशन फरदौस आशिक आवान ने लिया और आधा कमीशन उस नई इश्तिहारी एजेंसी के जो मालिक हैं उनको दिया गया। अब ये जो पूरी रिपोर्ट थी इसकी दीगर क्या तफसीलात हैं वो मैं अपनी पिछली जो वीडियो है उसमें भी बयान कर चुका हूं। तो बहरहाल ये पूरा एक माहौल था जिसके अंदर फरदौस आशिक आवान और आज़म खान जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने थे और फिर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस रिपोर्ट की रोशनी में फरदौस आशिक आवान को उनके ओहदे से हटा दिया। ये तो था फरदौस आशिक आवान का मामला। अब आपको बताते हैं कि जहांगीर तरीन और आज़म खान कैसे आमने सामने आए थे और उनके दरमियान किस मामले पर क्लैश हुआ था। तो आपको बताएं कि जब तहरीके इंसाफ की हुकूमत आई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन की पार्टी खिदमात और ज़रई शोबे में उनकी जो अहलियत है, जो उनकी सलाहियत है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्हें गैर रस्मी तौर पर बहुत ज़्यादा अख्तियारात दिए। और कुछ हल्के तो ये भी कहते हैं कि जहांगीर तरीन जो हैं वो गैर रस्मी तौर पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। अब जब जहांगीर तरीन के पास ये अख्तियारात आए तो शुरू में उन्होंने जो आला सरकारी अफसरान हैं उनके तकर्रुर और उनके इंतखाब पर भी असरअंदाज होना शुरू कर दिया और इनिशली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हमायत भी उन्हें हासिल थी।
لیکن اس کے بعد جہانگیر خان ترین کی جانب سے کچھ زیادہ ہی سفارشات جو ہیں وہ پرائم منسٹر آفس بھیجی جانے لگیں، اور ان کی توقع ہوتی تھی کہ ان کی جانب سے جو بھی سفارشات بھیجی جائیں پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان منوعاً ان سفارشات پر دستخط کریں اور اس کے بعد پی ایم آفس سے ان سفارشات پر ایک آرڈر جاری ہو۔ لیکن اعظم خان نے جہانگیر ترین کی یہ جو سفارشات تھیں وہ روکنا شروع کر دیں، اور ایک فائل جو جہانگیر ترین لے کر گئے تھے پی ایم آفس، اس کے متعلق اعظم خان نے جہانگیر ترین کو بتایا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان اس کی اپروول دیں گے تو اس کے بعد ہی وہ پی ایم آفس سے اس کے اوپر آرڈر جاری کریں گے۔ اب جہانگیر ترین کا یہ خیال تھا کہ ظاہر ہے کہ پارٹی کے لیے بھی ان کی بہت خدمات ہیں، وہ عمران خان کے بھی بہت قریب تھے، تو ان کا خیال تھا کہ اعظم خان کو ان کی بات مان لینی چاہیے تھی، لیکن اعظم خان نے براہ راست ان کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد جہانگیر ترین نے یہ کوشش کی، ظاہرہ ان کے لیے ایک دھچکا تھا کہ وہ اتنے مرکزی جو ہیں وہ سیاستدان رہے ہیں تحریک انصاف کے، پرائم منسٹر عمران خان کے بعد تحریک انصاف کے اندر جو سب سے با اثر جو سیاستدان ہیں وہ جہانگیر خان ترین ہی سمجھے جاتے تھے، تو ان کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا تھا۔ اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ اعظم خان کو ان کے عہدے سے ہٹوایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے پہلے تو کابینہ کے اندر جو ان کی ایک سیاسی لابی تھی اس کو استعمال کیا، اور اس کے علاوہ جو دیگر وہ باہر سے بھی ایک اثر و رسوخ استعمال کر سکتے تھے بیوروکریسی کے ذریعے، وہ اثر و رسوخ بھی انہوں نے استعمال کیا کہ اعظم خان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ اور جب ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین اس قسم کی کوششیں کر رہے تھے تو اعظم خان کو بھی ان کوششوں کا پتہ چلنا ہی تھا، اور جب اعظم خان کو پتہ چلا کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ انہیں ہٹوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دونوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو شوگر کرائسس اور شوگر سکینڈل کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے بارے میں بھی جہانگیر ترین نے یہ الزامات عائد کیے کہ یہ جو ہے اعظم خان کی ایک سازش ہے، اور اعظم خان دراصل جو ہیں وہ اس پورے معاملے کے پیچھے ہیں، اور اعظم خان نے یہ پورا جال اس لیے بچھایا ہے کہ جہانگیر ترین کو پارٹی سے آؤٹ کیا جائے اور جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اگرچہ جو اعظم خان کے قریبی ذرائع ہیں انہوں نے تو یہ جو الزامات ہیں ان کی مکمل تردید کی ہے، اور پرائم منسٹر آفس کے اندر جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے بھی ہمیں یہی بتایا تھا کہ یہ جو تحقیقات تھیں شوگر سکینڈل کی یہ براہ راست پرائم منسٹر عمران خان کے ڈائریکٹیوز پہ یعنی ان کی ہدایات پر ہوئی تھی، اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ یہ جو تحقیقاتی رپورٹس آئیں گی اس پورے بحران کے متعلق انہیں پبلک بھی کیا جائے گا۔ لیکن جہانگیر ترین اور جو اور بھی کچھ سیاسی حلقے ہیں اور جو صحافتی حلقے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین اور اعظم خان کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ ایک حقیقت ہیں۔ لیکن اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ اعظم خان جو پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ جہانگیر خان ترین اور فردوس عاشق اعوان کا برج الٹانے میں کامیاب رہے ہیں، اور ان کو خود جہانگیر ترین، فردوس عاشق اعوان یا کوئی اور سیاسی رہنما اس لیے ہٹوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ اعظم خان پرائم منسٹر عمران خان کا اپنا انتخاب ہیں، وہ اس سے پہلے ان کی سروس کے پی میں رہی ہے، اور کے پی میں جو تحریک انصاف کی پچھلی حکومت تھی اس میں وہ صوبائی چیف سیکرٹری بھی رہے، اور پرائم منسٹر نے خود انہیں منتخب کیا تھا کہ وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری ہوں گے، اس لیے انہیں پرائم منسٹر عمران خان کا بہت ہی زیادہ اعتماد حاصل ہے۔ اور اس وقت فردوس عاشق اعوان بھی جن لوگوں سے مل رہی ہیں اور ان کے جو قریبی حلقے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو فردوس عاشق اعوان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے یہ بھی اعظم خان کے ایما پر ہی ہوئی ہے۔ کسی بھی پرائم منسٹر کا جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے وہ حکمران جماعت کے جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں ان کی جانب سے بھی تنقید کی زد میں رہتا ہے اور ان کے عتاب کا نشانہ بنتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم نے دیکھا کہ سابق پرائم منسٹر نواز شریف کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد، وہ بھی مسلم لیگ نون کے ہی سیاسی رہنماؤں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنتے تھے، اور میاں نواز شریف کے جو داماد ہیں کیپٹن صفدر، انہوں نے بھی کئی مرتبہ فواد حسن فواد کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔
حتیٰ کہ قومی اسمبلی میں بھی انہوں نے فواد حسن فواد کے خلاف ایک تقریر کی تھی۔ اور جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ تنقید کا نشانہ اس لیے بنتے ہیں کہ کسی بھی حکمران جماعت کے جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی جانب سے جو سفارشات جو ہیں وہ پی ایم آفس بھیجی جائیں، جو پرائم منسٹر کا پرنسپل سیکرٹری ہے وہ ان کے اوپر مینوان عمل کرے اور اس کے بعد پی ایم آفس سے ان کے اوپر ایک آرڈر جاری کر دے۔ لیکن جو پرنسپل سیکرٹریز ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں اور یہ احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی بھی اہم فائل جو ہو اس کے اوپر وہ براہ راست پرائم منسٹر سے احکامات لیں، تاکہ اگر کل اس میں کوئی بے ضابطگی سامنے آئے تو کم سے کم ان کی اپنی سکن سیو رہے۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعظم خان کو بھی اگر تحریک انصاف کے اپنے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ہی، کچھ سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ہی تنقید کا سامنا ہے تو یہ کوئی بہت غیر معمولی بات نہیں۔ دوستو، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کی، آج آپ کے ساتھ جو ہم نے تجزیہ پیش کیا، اس کے متعلق کمنٹ کیجئے، اس کے متعلق فیڈ بیک دیجئے، اور اگر آپ آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔